اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سافٹ انالیسس کے ایک اور پروگرام کے ساتھ سلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کیا عمران خان کی سیاسی اننگ ختم ہو گئی ہے یا ان کا جو ایک نیریٹو ہے یا بیانیہ ہے اس کا کوئی اثر رہے گا، اور کس حد تک جو ہے انہوں نے پاکستان کی سیاسی جو کلچر ہے اس پہ کتنے کے اثرات چھوڑے ہیں۔ کیا وہ ایک بھٹو صاحب یا نواز شریف کی طرح ان کے مقابلے کی جو ہے وہ اثر چھوڑ گئے ہیں یا اس سے کم زیادہ ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ تو آج کل کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں پی ٹی آئی پہ، تو پی ٹی آئی والوں کے لیے ایک شعر ہے امیر منائی کا، اور بڑا فٹ ہے موجودہ صورتحال پہ: جو تجھے بھول گیا تجھ پہ بھی لازم ہے امیر، خاک ڈال آگ لگا نام نہ لے یاد نہ کر۔ تو پاکستان کے سیاسی کلچر میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اور ان میں سے بیشتر جو لوگ ہیں ان میں ظاہر ہے کہ وہ کوئی سیاسی لوگ اس طرح کے ان کی کمٹمنٹ نہیں تھی، کسی حساب سے آئے تھے، کوئی ٹکٹ کے لیے آیا تھا، کسی کو ایجنسیاں لے کے آئی تھی، کوئی جو ہے وہ اپنے مقدمے جو ہے ان کو اوائڈ کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو اس سے پہلے مختصر سی ایک جو تاریخ ہے ہماری سیاسی، اس کو ہم دیکھیں گے۔ جب اس طرح کے جو کریک ڈاؤنز ہوئے ان میں سب سے پہلے جو ہے 50s میں ایک مولوی اے کے فضل اللہ جو تھے ایسٹ پاکستان کے چیف منسٹر، ان کے اوپر ہوا تھا کریک ڈاؤن مڈ 50s میں۔ اس کابینہ کے وزیر شیخ مجیب الرحمان بھی تھے، اور اس کی اور 58 کا جو مارشل لا ہے وہ پاکستان سے ایسٹ پاکستان کی علیحدگی کا باعث بنا تھا۔ ایوب خان صاحب نے جتنے بھی فرنٹ لائن کی لیڈرشپ تھی اس میں کئی قائد اعظم کے ساتھی تھے، ان کو جو ہے وہ نائل کرا دیا تھا ایبڈو قانون کے تحت، اور ان کی اپنی جماعت کا کوئی آج کل جو نام لیوا نہیں ہے۔ پھر پیپلز پارٹی آئی، اور پیپلز پارٹی کے لیے بھی جو ہے وہ بڑی مشکلات پیدا ہوئی، اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ لیکن ابھی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو سیاسی صورتحال ہے وہ کس حد تک وہ جو پولیٹیسائز ہے، کہ جیسے میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ لوگوں سے زبردستی لکھوایا جا رہا ہے کہ ہم سیاست سے علیحدہ ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو رہے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو پہلے تو جو دو چیزیں میں نے دیکھی ہیں، لیکن سب سے جو بڑا کریک ڈاؤن جو اسٹیبلشمنٹ کا یا جو مارشل لا کا ہوا تھا وہ پیپلز پارٹی پہ ہوا تھا۔ اور اگر ہم پیپلز پارٹی کے لوگوں کا موازنہ کریں، جو چند لوگ پی ٹی آئی سے گئے ہیں، تو یہ اس لحاظ سے کوئی قداور لوگ ہیں ہی نہیں ہیں، نہ اتنے سیاسی میچور ہیں، لیکن اس وقت بھی مارشل لا سے ڈر کے یا جو اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کے تحت جن لوگوں نے چھوڑا تھا پیپلز پارٹی کو، تو وہ جو ہے وہ بہت ہی قداور لوگ تھے۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ عمران خان کی سیاسی اننگ کا خاتمہ نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ بہت حد تک جو ہے اپنا پیغام جو ہے وہ ڈیلیور کر گئے ہیں۔ تو تھوڑا سا دیکھیں، 4-6 لوگ گئے ہیں جو ان میں جو سب ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ ہیں، وہ بہرحال ایک پرو ویسٹرن ایک لیڈر تھیں۔ انہوں نے سی پیک کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان پہ یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ شاید دیا تھا، لیکن ان کا افسوس ہوا ہے، جو ان سیرمونیل ایگزٹ جو ہے ان کی اچھی نہیں لگی، افسوس ہوا۔ باقی فیصل واڈا تو پہلے چلے گئے تھے، کوئی بات نہیں ہے، چند صاحب بھی پہلے چلے گئے تھے، جو باقی لوگ جو ہیں یہ جن کو کہتے ہیں فیسلیٹیٹر، اس طرح کے اور بھی بہت سارے لوگ چلے جائیں گے۔ تو ہر کسی میں اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ وہ مشکل حالات کا مقابلہ کریں۔ تو ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک دفعہ پھر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی تھی، اس کے میرے خیال 26 ممبروں میں سے 24 جو ہے چھوڑ گئے تھے۔ ایک جو ہے وہ یحییٰ بختیار جو تھے بھٹو صاحب کے وکیل، اور زیبا بختیار کے والد، وہ رہ گئے تھے، باقی اور ایک جتوئی صاحب رہ گئے تھے شاید، نہیں وہ بھی چلے گئے تھے۔ تو اس میں آپ کو ان کے کچھ لوگوں کے نام اگر بتاؤں کتنے بڑے بڑے ہیوی ویٹس تھے، اس میں صوبہ سرحد کے جو پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ تھے نصر اللہ کھٹک، اس میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ صادق حسین قریشی، اسمبلی کے اسپیکر تھے صاحبزادہ فاروق علی خان، بھٹو صاحب کے اپنے کزن اور ایک گورنر تھے جناب ممتاز علی بھٹو، اچھا سینئر وزیر سندھ کے تھے عبدالوحید کٹپر، یہ رئیس ثانی صاحب کے والد تھے غوث بخش سردار غوث بخش رئیس ثانی، عنایت اللہ خان گنڈاپور، اور بے شمار بڑے بڑے نام تھے جو اس وقت چھوڑ کے جو ہے پیپلز پارٹی کو گئے۔ لیکن جب 88 میں الیکشن ہوئے تو پھر پیپلز پارٹی جیتی تھی، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ جو میسیج تھا بھٹو صاحب کا وہ لوگوں تک گیا تھا، اور وہ تھے عام آدمی تھے، اور کچھ لوگ اس وقت جو ہے جو پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا جو
جو خاص جو ایک طرہ امتیاز تھا وہ یہ تھا کہ ان کی جڑیں جو ہیں عام لوگوں میں بھی تھیں اور مزدور کسان خاص کر مزدوروں میں اور اسٹوڈنٹ یونین میں ان کا بڑا ہولڈ تھا. تو ضیاء الحق کے زمانے میں یہ چیزیں ختم ہو گئیں دونوں تقریباً. تو اس کے بعد جو ہے ان دونوں جماعتوں کو نقصان ہوا ہے. تو پیپلز پارٹی کی نسبت پھر جو نون لیگ آئی تھی ان کے ساتھ جو ہے پیپلز پارٹی کے لوگ جو تھے وہ لوور کلاس یا لوور مڈل کلاس سے تھے یا بالکل ہی ڈیپرائوڈ کلاس کے لوگ تھے. تو وہ تو اتنا پینیٹریٹ اس طرح سے نہیں کر سکے. پھر جب نواز شریف صاحب آئے ان کا ایک اپنا میسیج تھا کیونکہ ان کو ایجنسیاں لے کے آئیں, ان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی. بعد میں انہوں نے جو ہے کافی حد تک جو ہے ان کی لڑائی جھگڑے سب سے زیادہ نواز شریف صاحب کے ہی ہوئے. اور جب مشرف صاحب آئے تو پوری ان کی جماعت جو ہے اس میں سے ایک جماعت نکال کے کاف لیگ انہوں نے بنائی. لیکن وہ بھی بعد میں جو ہے نواز شریف کا بھی جو بیانیہ تھا ان کا میسیج بھی جو ہے بڑا افیکٹولی جو ہے وہ ڈیلیور ہوا تھا. تو وہ بھی جو ہے اپنے طور پہ جگہ پہ قائم رہے. اچھا, اب جو یہ کون لوگ ہیں جن تک عمران خان صاحب کے جو لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں, تو یہ ہیں جناب اپر کلاس, مطلب مڈل کلاس سے اوپر کے مڈل کلاس بھی آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن ایلیٹ کلاس ہے. اس میں بیوروکریٹس کے بیٹے ہیں, انڈسٹریلسٹ کے بیٹے ہیں, اس میں جو ہے وہ فارن سروس والے لوگ ہیں, اس میں جو ہے اوورسیز پاکستانی ان کی سب سے سٹرانگ جو ہے ان کا ایریا اوورسیز پاکستانی ہے. اور پھر یہ آئی ٹی اور ینگ جنریشن ہے جو یوتھ ہے وہ ان کا ایریا ہے. قطع نظر اس کے کہ عمران خان صاحب کا میسیج کیا تھا, اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کیا تھے, بہت ہی افیکٹولی جو ہے عمران خان کی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچی ہے. جو بھی تھی اس میں اس سے ہم بحث میں نہیں پڑھتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب کی جو بات ہے وہ بڑی سٹرانگ طریقے سے جو ہے لوگوں تک وہ میسیج کنوے ہوا ہے. اور اگر یہ سارے ہی لوگ چلے جائیں, عمران خان صاحب بھی توبہ طائب ہو جائیں, لیکن جو میسیج وہ کنوے کر گئے اس کا اثر رہے گا پاکستان کی سیاست میں اگلے 10 15 20 سال, ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ رہے. میسیج ان کا یہ تھا, ایک تو یہ یہاں میں وضاحت کرتا چلوں کہ وہ جو ہے وہ کوئی جو پرو امریکن جو ہے وہ یا پرو ویسٹرن تھے عمران خان صاحب, اور ان کے جتنی بھی ٹیم تھی وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے ویسٹرنائز لوگ تھے, اور ان کے اپنے انٹرسٹ بھی تھے اور جس حد تک تھے وہ پولیٹیکل ہوں یا ویسے ہی ہوں. بعض لوگوں کے بزنس انٹرسٹ تھے, بعض لوگوں کی فیملیاں وہاں پہ تھیں. تو یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی رشین یا چائنا وغیرہ کے وہ جو ہے وہ بڑے نزدیک تھے جن سے گپ شپ ہو رہی تھی, یہ بات نہیں ہے. انہوں نے جو میسیج ڈیلیور کیا وہ یہ تھا جناب کہ پاکستان میں سیاسی جو عمل ہے اس میں رکاوٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے. پرٹیکولرلی انہوں نے ٹارگٹ کیا آرمی کو جو کہ اور اسٹیبلشمنٹ کو اور ایجنسیز کو. اچھا, ان کو لانے میں بھی جو ہے انہی کا کردار تھا, لیکن جب وہ آ گئے تو اس کے بعد جو ہے پتہ یہ چلا کہ ان کا جو یہ آئی ٹی کا جو نیٹ ورکنگ تھی اتنی سٹرانگ تھی اور اتنی سٹرانگ تربیت کی ہوئی ہے انہوں نے. اگر ان کے لوگوں سے بات کریں, خاص کر جو اوورسیز ہیں یا یہاں لوکل ہیں, وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ 200-400 ارب اگر کوئی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے یا ان سے آگے پیچھے ہوا ہے, کوئی یہ 60 ارب کا کیس چل رہا ہے, اس سے پہلے کوئی 250 ارب کا کیس تھا, کوئی ان کے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ ہیں جو پی ٹی آئی کے اپنے جو اکاؤنٹ ہیں فنڈز کے وہ ہیں, تو یہ چیزیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو وہ جو ہے جو میسیج تھا ون لائنر میسیج وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مداخلت کر رہی ہے اور وہ سیاسی لوگوں کو جو ہے کام کرنے نہیں دے رہی ہے, اور خاص کر جو ہے پی ٹی آئی کو کام نہیں کرنے دے رہی ہے. پھر اس کے لیے جو ہے انہوں نے جو پلیٹ فارم جو استعمال کیے ہیں وہ بے شمار ہیں. اس میں ان کو جو سب سے زیادہ سپورٹ ملی ہے وہ ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کی طرف سے ملی ہے. اور عمران خان صاحب جو ہے نہ صرف یوتھ عام عوام میں بلکہ جو ریٹائرڈ آرمی آفیسرز ان کو بے شمار جو ہیں وہ ان کی فیور میں بات بھی کر رہے ہیں, اور جو نہیں بھی کر رہے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. اسی طریقے سے جو اسٹیبلشمنٹ میں جو ججز جو ہیں, ججز کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ ہے, وکلا ان کے ساتھ ہیں. اسی طریقے سے جو ہیں بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ اور جو بڑے بڑے ٹائکون ہیں, مثال کے طور پہ صوبہ سرحد کے جو میں بتاؤں کہ جو ٹوبیکو ٹائکون جو ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے ان کو ٹکٹ وغیرہ دیے تھے, اور وہ ایک ایسی لیگیسی کریٹ کر گئے اکراس دی بورڈ, انڈسٹریلسٹ ہوں یا جو بھی ہوں, کہ ان کے نام چاہنے والے اور ان کے جو نام لینے والے اور ان کی جو بیانیہ ہے اس کے خریدار بے شمار ہیں.
اور اگر اس وقتی طور پہ اگر یہ سارے ہی لوگ چلے جائیں، جیسے پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو یہ جو ان کی سیاسی اننگ ہے وہ ختم نہیں ہوگی. وہ 70 ایئر اولڈ ہیں، اور اگر وہ 10 سال رہتے ہیں، 5 سال، اس کے بعد تک بھی اس کا اثر رہے گا. تو انہوں نے بڑا افیکٹولی جو ان چیزوں کو جو مینیج کیا، اور یہ ون مین شو تھا. اس میں کوئی اتنا اچھا بندہ بھی ان کے ساتھ کوئی قداور نہیں تھا، کوئی ٹیکنوکریٹ بھی اس طرح کے نہیں تھے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنی ٹیم میں لوگ تھے وہ اس طرح کے تھے جو کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ تھے، اور جو ان کو زیادہ تر جو ہے ڈونیشن دینے والے یا چندہ دینے والے جو ہے شوکت خانم کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے، ان کو انہوں نے بڑا اپنے قریب رکھا. اور جو ان کی کور جو نظریاتی کارکن تھے ان کو وہ اپنے آپ سے دور کر گئے. اس کا ایک اثر ضرور ہوا ہے. باقی یہ جو ہے یہ انہوں نے جو ابھی جو کینٹ میں یا جو جی ایچ کیو میں یا وہاں پہ جو حملے ہوئے ہیں، یہ کوئی حادثاتی طور پہ نہیں ہو گئے ہیں. ان کے پیچھے ایک پوری پلاننگ، ایک پورا جو ہے ایک تربیت، ایک بیانیہ تھا. اور اس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو، اور ان کے بے شمار لوگوں نے جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہم ایسے کریں گے ایسے کریں گے. اور اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ جو میں ایلیٹ کلاس کی بات کرتا ہوں، تو ڈاکٹر سلیمان شاہ کی جو بیٹی ہیں خدیجہ، ان کا دیکھیں کہ وہ اسی طریقے سے بے شمار آرمی آفیسرز کے بچیاں بچے ہیں، ججز کے بچیاں بچے ہیں. اور یہ جو ڈاکٹر سلیمان شاہ کی بیٹی کے لیے جو ہے وہ تو پرائم منسٹر نے جو ہے بات کی کہ جی آپ ان کو چھوڑ دیں، پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. اس کے علاوہ جو پنجاب کے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے بھی کہا، بے شمار پورے پاکستان سے لوگوں نے کہا جی کہ ان کے لیے. لیکن جو غریب جو اور جو نظریاتی کارکن ہیں ان کے لیے نہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے نہ کوئی اور کہہ رہا ہے. تو بہرحال ایک عام جو سیاسی کارکن ہے جس کا تعلق جس جماعت سے بھی ہو، تو اس کے لیے افسوس ہوتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں پوچھتا. جو ایلیٹ کلاس ہے بہرحال اس کے لیے یہ سہولت اویلیبل ہوتی ہے، اس کے سفارشی ہر وقت موجود ہوتے ہیں. دوسری جو بات ان کے اگینسٹ گئی ہے، جو لوگ پکڑے گئے ہیں، کہ ان میں جو عام کارکن ہے اس کے لیے کوئی لیگل ایڈ جو ہے نا وہ انتظام نہیں کر سکی ہے پی ٹی آئی. اس کی وجہ سے بھی لوگ بڑے ڈپریس ہیں. تو یہ تو ایک حصہ ہو گیا ہے عمران خان کی سیاست کے اوپر. اس کے جو کچھ میرٹس ہیں یا ان کا جو نیریٹیو ہے اس کے اوپر بات ہوئی ہے. تو اس کو تو میں یہاں کنکلوڈ کرتا ہوں. اور اگلا جو اس کے بعد کا جو پروگرام ہو اس میں ہم یہ جائزہ لیں گے کہ ان سے غلطیاں کیا کیا ہوئی ہیں، ان کی ٹیم میں کون لوگ تھے، اور کس وجہ سے ان کا ڈاؤن فال ہوا، اور آگے کے پراسپیکٹس کیا ہیں. کچھ 4-6 گھنٹے کے بعد وہ بھی جو ہے اپلوڈ کر دیں گے. تو اس سیشن کو یہیں ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ.